اس کے بعد ایک اہم سوال ہے جو بہت ہی ضروری سوال واقعی کہ شوال کے روزوں کے متعلق ہے۔ سوال ہے کہ کیا شوال کے روزے قضا روزے میں شمار ہو جائیں گے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوال کے روزے رکھتا ہے، جیسے کسی کے روزے چھوٹ گئے، چاہے مسافر رہا ہو یا بیمار رہا ہو اور بعد میں شوال کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہے، یا عورت جس کو شرعی عذر رمضان میں پیش آیا جس کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ گئے، اب شوال کے مہینے میں وہ روزے رکھ رہی ہے۔ اب یہ روزے جو رکھتے ہیں، جن لوگوں نے رمضان میں جن کے روزے چھوٹے، اگر وہ شوال میں روزہ رکھتے ہیں تو ان کی نیت کیا ہوگی یہ دیکھنا ہے۔ اگر وہ قضا کی نیت سے رکھتے ہیں، جو روزے ان کے قضا چھوٹ گئے رمضان میں، ان کی قضا کی نیت سے اگر وہ رکھ رہے ہیں تو وہ قضا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ شوال کے روزوں کی نیت سے رکھیں گے تو وہ شوال کے روزے ہوں گے، قضا نہیں ہوں گے۔ ایک ہی تیر سے دو شکار کرنا یہ جو نا بالکل درست نہیں ہے۔ فرض کے اندر نفل کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ فرض اپنی جگہ پر، یہ روزہ ایسی چیز کہ بالکل طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ایک ہی عبادت اس کے اندر کر سکتا ہے بندہ، تو اس لیے ایسے بالکل جو نا کیا ہے دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں۔ تو شوال کے روزے میں، شوال کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے یہ جو نا نیت پر موقوف ہے کہ یہ کیا آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ قضا کی نیت سے رکھ رہے ہیں تو صرف قضا آپ کی جو نا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ اور اگر شوال کے روزوں کی نیت سے، نفل روزے کی نیت سے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو وہ نفل روزہ ہی ہوگا۔ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہاں یہ بھی ہے کہ اگر نہیں تو پہلے کون سا روزہ رکھنا چاہیے، قضا روزہ یا پھر شوال کے 6 روزے پہلے رکھنا ہے؟ جہاں تک قضا روزوں کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پوری گنجائش دی ہے 11 مہینوں کی۔ رمضان کے بعد، رمضان میں جتنے بھی روزے آپ کے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کرنے کے لیے پورے 11 مہینے کی گنجائش آپ کے پاس ہے کہ ان 11 مہینوں میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آدمی جتنی جلدی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے، اپنے آپ کو چھڑا لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر روزہ شوال کے مہینے میں رکھنے والا، یوں سمجھیے کہ رمضان کے 10 روزے اگر چھوٹے تھے، تو آدمی اگر فرض روزوں کو اہمیت دے کر پہلے 10 اس کے چھوٹے ہوئے فرض روزے رکھتا ہے اور شوال کے مہینے میں ابھی گنجائش بھی ہے اور 6 روزے بھی رکھ سکتا ہے، تو بالکل ایسا ہی کرے، زیادہ بہتر ہے کہ فرض روزے اپنی جگہ پر یقیناً اہمیت کے حامل ہیں، جتنی جلدی ہو سکے آدمی ان کو ادا کر لے، یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کی گنجائش ہے تو آدمی پہلے یہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر رمضان کے روزے جو چھوٹ گئے، شوال کے مہینے میں بھی ابھی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، آخری ایام میں طبیعت سنبھلی، سمجھیے کہ آخری 10 دنوں میں، اب اس میں بھی آدمی اگر ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں شوال کے روزے پہلے رکھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ جو فرض روزے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس وقت ہے ابھی، لیکن شوال کا مہینہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو ایسے میں بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں، واقعی علماء اس میں اختلاف تو کرتے ہیں کہ پہلے فرض روزے پورے کریں گے پھر اس کے بعد ہی شوال کے روزے رکھنا ہے، بہت سارے علماء کا کہنا ہے، لیکن جو دلائل کی روشنی میں بات زیادہ مناسب اور صحیح لگتی ہے وہ یہی کہ یہ فرض یعنی کہ جو قضا روزے چھوٹ چکے ہیں، جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں، ان کی قضا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی گنجائش رکھی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی آدمی فرض کو مؤخر کر کے، یعنی بعد میں ادا کرنے کے ارادے سے فرض کو مؤخر کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پہلے اگر نفل بھی اگر عمل کرتا ہے تو اس کے ادا کرنے میں، نفل ادا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے ظہر کی نماز جیسے ہی سورج
زوال ہوتا ہے، سورج اپنی جو ہے کہ اوپر یعنی کہ ہر چیز کے یعنی کہ ہمارے سروں کے اوپر آ کر وہاں سے جب ڈھلتا ہے تو وہاں سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہونے تک یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ پوری گنجائش ہے اس کے اندر، ماشاء اللہ سے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے قریب اس میں جو نا آپ کو وقت رہتا ہے، جبکہ ظہر کی نماز صرف 4 رکعت ہے۔ تو 4 رکعت پڑھنے سے پہلے فرض، حالانکہ سورج زوال جب ہو گیا تو اس کے بعد نماز ہم پر فرض ہو گئی، لیکن نماز فرض ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے فرض ہی پڑھنا ہے، کوئی اور نفل وغیرہ نہیں پڑھنا، نہیں کہہ سکتے، باقاعدہ پڑھنے والے پڑھتے، بلکہ ہم کو سنتیں بھی پڑھنے پر ابھارا گیا ہے، فرض سے پہلے سنتیں پڑھنا۔ تو ویسے ہی بالکل یہ بھی معاملہ ہوگا اب کہ جن کے بھی روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا جب ان کو کرنا ہے تو یہ پورے 11 مہینے ان کے نزدیک ہیں، جب چاہے ان کی وہ قضا کر سکتے ہیں، مگر نفل کے لیے وقت متعین ہے کہ شوال ہی کے مہینے میں وہ روزے رکھنا ہے۔ تو اس لیے جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے کون سا روزہ رکھنا چاہیے، تو جیسا میں نے بتایا کہ آپ کے فرض روزے مختصر سے چھوٹے ہوئے ہیں، 5 6 یا 10، اور آپ کی اس وقت گنجائش ایسی ہے، آپ کی صحت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے آپ تیار ہیں کہ 10 قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ شوال کے مہینے ہی میں 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، تو پہلے فرض ادا کر کے اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب گنجائش ہے اس یعنی کہ قضا کے ادا کرنے میں، قضا کرنے میں، تو ایسے میں اگر آپ صرف 6 روزے پہلے بھی رکھ لیتے ہیں اور بعد میں چل کر قضا بھی کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہی زیادہ مناسب بات ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔